امام الانبیاء شافع الجزا جناب محمد مصطفیٰ آقا دی تعریف و توصیف تو بعد سامعین کرام اجدا جمعہ مبارک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سعادت نبیت دی جو جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اور انفرادی مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے۔ ہر نبی اپنے دور کے اندر آزمائش اللہ کے اندر مبتلا ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی آزمائش جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ ہر بندہ اپنی اولاد نال پیار کرتا ہے، مال نال پیار کرتا ہے، جان کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ تین چیزاں ہر انسان فطرتی طور پہ نظر لگاؤ رکھتا ہے، مال نال، اولاد نال اور جان نال۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اتنے جدو یہ آزمائش آئی، آپ نے سب تو پہلے اپنا مال راہ خدا اندر قربان فرمایا۔ پھر جدو نارے نمرود کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل کیتا گیا، آپ نے اپنی جان بھی راہ خدا کے اندر قربان فرمائی۔ اور جدو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا، خواب کے اندر حضرت ابراہیم نو اشارہ ہویا، آپ نے اپنے بیٹے نو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا ارادہ اور پختہ ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کامیابی عطا فرمائی۔ یعنی مال بھی، اولاد بھی اور اپنی جان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب راہ خدا کے اندر قربان فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کا معنی دوست، ایسا دوست، عام دوست کی گل ٹالی جا سکتی ہے، لیکن فقہ کے اندر جس کو خلیل کیا جائے وہ دی گل ٹالی نہیں جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل ہون کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ گرامی اقدر حضرات، جس زمانے اور دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، گاڑے میرے واسطے ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا۔ ایسے دور کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے کہ وقت کا بادشاہ نمرود، جو پوری روح زمین کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کے اتنے حکومت کر رہے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر نمرود ایسا بادشاہ ہے جس کی عمر تقریباً 800 سال کے قریب ہے۔ 800 سال کی عمر کے اندر نمرود نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی دکھ اور مصیبت نہیں دیکھی، وقت کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ نمرود دے سر میں کدی اس 800 سال کی عمر کے اندر سر میں درد نہیں ہویا، اتنی آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جدو یہ حکومت اور بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، اگر کسی نے مال و دولت دیتا جاتے بھی وہ واسطے آزمائش ہوتی ہے۔ نمرود کی آزمائش کا ٹائم کہ اس نے اپنے آپ آنا ربکم الاعلی اعلان کر دیتا کہ لوگوں کوئی رب نہیں، میں نمرود ہی تہاڈا رب ہاں۔ گرامی قدر حضرات، اس دور نمرود کے اندر کوئی اللہ کا پرستار، اللہ کو منن والا، رب کی عبادت کرنے والا نہیں سی۔ اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم نے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دنیا تے آئے، نمرود کو پہلے خبر ہو چکی، اس نے 1000 کوشش
کیتیاں کہ حضرت ابراہیم نو میں پیدا نہیں ہون دیا گا، لیکن خالق کائنات نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا تے مبعوث فرمایا اور ایک پہاڑ کے اندر آپ کی پرورش ہوئی۔ اس تو بعد وقت گزرتا گیا، جدوں آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے کہ آپ دے چچا آدر جو کہ بت پرست سن بلکہ خود بت بناندے سن، گھر کے اندر لا تعداد بت آدر دے سارے بیٹھے جا کے بازار کے اندر بت فروخت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا کہ بھتیجے تساں بھی بت لے جاؤ بازار کے اندر فروخت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے ہی بتوں تو بیزار سن، اللہ کے نبی بن کے آئے سن، آپ نے جدوں ویکھیا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ اگ کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اپنے رب کریم پوری کائنات کے رب دے پیغام نو کس انداز نال پھیلایا تاریخ دے اندر۔ اگر کوئی پنڈ دا سردار ملک دا سردار وہ دی مخالفت کرنا بڑی مشکل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا نمرود نال ایسی ٹکر لئی کہ وقت دا بادشاہ اے بات کہنے تے مجبور ہو گیا، ابراہیم تو بھی سچا تے تیرا رب بھی سچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی فکر نہیں کی تھی، چچا نے بت ابراہیم کے حوالے کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور بازار کے اندر گھسیٹتے لے کے جا رہے ہیں اور صدا کی لگائی جا رہی ہے۔ ہر بیچنے والا بت کی تعریف کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ کی نے آپ نے فرمایا لوگوں وہ بت لے لو جو کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، وہ بت لے لو جو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت شکست ہونے کا بھی خطا بتا ہویا، بازار کے اندر اس انداز نہ بت لے کے جا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام بازار کے اندر بت لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مائی سامنے آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم تینوں پتہ کوئی نہیں تو بت دی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں، اے سارا ملک تے سارے قبیلے تے شہر بت دی پوجا کرتے ہیں، اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو تمام قبیلے دے خدا دی توہین کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس اللہ دی عبادت کرنا، اس رب نو مننا وا جڑا ساری کائنات دا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ میں کسی ہاتھ دے بنائے بت دی پوجا نہیں کراں گا۔ رامی کہا میں آخری ابراہیم بت خریدنا چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا پہلا بت کدے گیا؟ میں آخری ابراہیم میرا پہلا بت چوری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں ذرا غور کر تے خیال کر، جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ جڑا اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت کے اندر پتر لے کے اپنے گھر اندر آئے نے۔ اور مسلمان بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لڑکپن ہے، آپ کی عمر 12 سال کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے چاچا نو فرمایا چاچا خبردار اپنے ہاتھوں دے نال بنا کے بتوں دی عبادت نہ کرو، یہ بت کسی نو نفع تے نقصان نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لوگ مخالف ہو گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر تشریف فرما نے، سارے قبیلے دے اندر اعلان ہو رہا ہے، ایک میلہ لگایا جا رہا ہے، سارے قبیلے شہر کو چھڈ کے اپنے بت خانے کو چھوڑ کے ایک میدان دے اندر ایک میلے دے اندر جمع ہو گئے نے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حال آپ دی عمر بالکل لڑکپن کے اندر جوانی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی اپنے گھر تو باہر نکلے رہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں بتوں کی مخالفت کراں گا میری جان چلی جائے گی، میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا اگر رب العالمین دی توحید دی خاطر سب کچھ چلا جائے فکر کوئی نہیں، لیکن رب نو چھڈیا نہیں جا سکتا۔ اللہ دے نبی نکلے نے، گرامی قدر ہاتھ دے اندر کلہاڑ ہے، بت خانے دے اندر گئے نے، سارا قبیلہ میدان دے اندر۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا کہ
چار چفیرے بت نے، ایک درمیان کے اندر نمرود نام دا بت ہے۔ اللہ دے نبی نے سارے بتاں نوں زخمی کیتا، کسے دا بازو کٹ دیتا، کسے دا پیر کٹ دیتا۔ تو اس تو بعد آپ نے بڑے بت دے کندھے دے اوتے کلہاڑا رکھیا۔ جدوں شام دے ٹائم قبیلہ واپس آیا، بت خانے دے اندر داخل ہوئے نے، بڑے پریشان نے سارے بت، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، کسے دا پیر کوئی نہیں، پریشان ہو کے نمرود دے کول آئے نے، کہن لگے نمرود ساڈے پتاں نوں کسے نے بڑی تکلیف دتی ہے، بڑا نقصان کیتا ہے۔ نمرود آکھدا ہے شک جلے تے کیتا جا سکدا ہے، انہیں کیا ایک ابراہیم نام دا بندہ ہے، ایک ابراہیم نام دا لڑکا ہے، وہ اکثر پتاں دی مخالفت کردا ہے، سانوں شک ابراہیم نے نقصان پہنچایا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم نو نمرود نے اپنے دربار اندر بلایا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی بادشاہ وقت دے سامنے کھڑے نے، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سب تو مضبوط ایمان کیدا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تساں جان دیو یا تہاڈا رب جاندا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا سب تو کامل ایمان تے مضبوط ایمان ہوتا ہے جڑا وقت دے حاکم دے سامنے کلمہ حق بیان کرے، بادشاہ وقت دے سامنے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، کلمہ حق بیان کرے، او دا ایمان سب تو زیادہ کامل تے مضبوط ہے۔ حضرت ابراہیم نو کٹہرے دے اندر کھڑا کیتا گیا۔ نمرود آکھدا ہے ابراہیم انہاں پتاں نوں تو نقصان پہنچایا، اے پتاں نوں تو تکلیف دتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا سوال کرو بڑے بت دے کولوں، انہاں کیا ہے بت کلام نہیں کردے، بت بول نہیں سکدے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پھر خیال کرو جڑے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جڑے بول نہیں سکتے، کسی نفع دے نقصان دے مالک نہیں ہیں، انہاں دی عبادت نہ کرو، عبادت اس رب دی کرو جڑا تہاڈا بھی پالنے والا ہے، ابراہیم دا بھی پالن ہار ہے، تھانوں بھی پیدا کیتا تے مینوں بھی پیدا کیتا ہے۔ گرامی قدر نمرود آکھدا ہے ابراہیم تیرا رب کر کی سکدا ہے؟ آپ نے فرمایا اوہی امید، میرا رب زندگی بھی دیندا ہے، میرا رب موت بھی دیندا ہے، جنوں چاہے زندہ کرے، جنوں چاہے موت دے دے۔ نمرود آکھدا ہے ایک کام میں کر سکنا وا، جیل خانے دے وچوں دو آدمی بلائے گئے، ایک نوں جناب قتل کر دتا گیا، سزا دے دتی گئی، دوسرے مجرم نوں جناب آزاد کر دتا گیا۔ نمرود آکھدا ہے میں ایک نوں جان زندگی دے دتی ہے، دوسرے نوں قتل کر دتا ہے، زندگی بھی میں دینا وا، موت بھی میں دینا وا۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا نمرود زندگی اور موت تیرے ہاتھ اندر نہیں، اگر اے گل لے تے پھر خیال کر میں اس رب نوں مننا وا جڑا سورج مشرق تو طلوع کردا ہے، مغرب کی طرف غروب کردا ہے۔ اگر تو رب پہ تے پھر سورج نوں مغرب تو طلوع کر تے مشرق والا غروب کر، پھر میں سمجھاں گا تو رب پہ۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے جدوں نمرود نے ابراہیم دی یہ گل سنی فَقُهِتَ الْكَفَرُ، فرمایا اس کافر دے ہوش اڑ گئے، سمجھ نہ سکیا، مبہوش ہو گیا، کوئی جواب ابراہیم نے نہیں دیتا۔ گرامی اگر مفسر اکرام نے لکھیا کہ تو اللہ دے نبی ابراہیم نے کیا نمرود میرا رب سورج مشرق تو طلوع کردا ہے، مغرب والا غروب کردا ہے، اگر تو رب ہے تے پھر سورج نو مغرب والا طلوع کر تے مشرق کی طرف غروب کر۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا نبی نمرود دے دربار دے اندر اس بات کا اعلان پیا کردا ہے کہ رب او ہوندا ہے جڑا مغرب تو بھی سورج نو طلوع کرن دی طاقت رکھدا ہوے۔ اگر نمرود آکے اپنے رب نو آکھ کہ سورج نو مغرب دی طرف طلوع کرے، جبریل دیر نہیں کرنی، فوراً سورج نو مغرب والوں طلوع کر دے رہے۔ میرے نبی دی کلام، میرے نبی دی بات پوری ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی ابراہیم نمرود کے دربار کے اندر اس بات کا اظہار پہ کر دینے کہ میرا رب اگر مغرب والوں سورج نو طلوع کرے کہ انہوں رب کیا جانتا ہے، اس نو رب کیا جانتا ہے، اس نو خالق کیا جانتا ہے، اللہ کل شہد قدیر کیا جانتا ہے۔ لیکن میرے پاک نبی دے غلاموں تیرے تے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک جنگ تو واپس آئے رہے،
تے میرے نجبان نبی نماز عصر دا ٹائم سورج غروب ہو رہا ہے، بالکل سورج غروب ہویا، جب سورج غروب ہو گیا حضرت علی دی اکھاں تو آنسو جاری ہوئے، میرے پاک نبی نے اکھاں کھولیاں، فرمایا علی روڑ دی وجہ کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علی دی ایک نماز ساری زندگی دی اندر قضا نہیں ہوئی، کملی والے آج عصر قضا ہو گئی، آج عصر قضا ہو گئی، میرے پاک نبی نے فرمایا اے علی قضا ادا کرنی ہے یا ادا کرنی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ حضرت علی عرض کر دینے کملی والے اطاعت محمد مصطفیٰ دی کر رہا ہوں، غلامی پاک نبی دی کردہ پیا ہوں، یا رسول اللہ آؤ تے کوئی معاملہ نہیں، کچھ میرے منن والے ایسے بھی ہوں گے جڑے کہنے گے اسی علی دی حبدار ہاں، انہوں نے ایک رستہ مل جائے گا کہ علی دی عصر کی قضا ہو گئی، سامنے پڑھنے دی لوڑ کوئی نہیں، میں قیامت تک اپنے منن والے نوں درس دیاں گا، علی دی ایک نماز بھی چھٹی کوئی نہیں، مولا علی نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی تھی، میرے پاک نبی نے اشارہ فرمایا، صحابہ فرماؤندے نے ڈوبیا سورج پاک نبی دے اشارے دے نال واپس آ گیا، لیکن فرمایا ابراہیم نے کہ رب او ہوندا ہے جڑا سورج نو مشرق والو طلوع کرنے دی بھی طاقت رکھدا ہوئے، مغرب والو طلوع کرنے دی بھی طاقت رکھدا ہوئے، آقا دا اشارہ ہے سورج مغرب والو واپس طلوع ہوئے ہیں، عصر دے ٹائم دیا ہے، لیکن فرمایا لوگوں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے، لوگوں نے عیسیٰ نو خدا منیا، لیکن محمد مصطفیٰ دے غلام میری امت قیامت تک محمد دے سامنے مردہ جی زندہ ہوئے نے، سورج مغرب والو طلوع بھی کیتا گیا ہے، لیکن میرے منن والے مینوں کدی بھی خدا نہیں کہن گے، بلکہ مینوں اپنے رب دا حبیب کہن گے۔ اکرامی قدر حضرات، میرے پاک نبی دے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نمرود دے دربار دے اندر تشریف فرما رہے، آپ نے فرمایا نمرود خبردار خبردار، میں اس رب نو مننا وا جڑا زندگی تے موت دے فیصلے کردا ہے، جڑا سورج مشرق ول طلوع کردا ہے۔ گرامی قدر دربار دے اندر نمرود نے حکم دیتا کہ ابراہیم نو جیل اندر ڈال دیتا جائے، اللہ دے نبی جیل خانے دے اندر سارے وزیراں نو جمع کر کے آکھدا ہے تے دسو ایدی سزا کی ہونی چاہیے؟ مشورے دے نال فیصلہ کیتا گیا کہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس سزا نو ویکھ کے پھر دوبارہ کوئی جرت نہ کرے، ساڈے بتاں دے خلاف کوئی گل نہ کرے، سزا تجویز ہوئی۔ گرامی اگر قرآن آکھدا ہے نمرود نے اعلان کیتا کہ لوگوں لکڑیاں جمع کرو، آگ جلائی جائے گی، اس ابراہیم نو آگ اندر داخل کیتا جائے گا، تمام لوگ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، بلکہ نمرود دے منن والے، نمرود نو خدا سمجھن والے، جدو نمرود نے سرکاری سطح تے اعلان کیتا کہ لکڑیاں جمع کیتیاں جان، ہر بندہ اپنی اپنی طاقت دے مطابق لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، لکڑیاں ایک میدان اندر جمع کیتیاں جا رہی ہیں، اس میدان دے اندر ایک دیوار بنائی گئی ہے، 4 چوفیرے دیوار، اندر لکڑیاں جمع، جدو آگ نو جلایا گیا گرامی قدر حضرات 3 میل تک آگ دی اتنی تپش ہے، اگر 3 میل دی دوری دے اندر اگر کوئی پرندہ بھی گزردا ہے تے بھن کے گر جاندا ہے، اپنی جان گوا بندا ہے، اتنی تیز آگے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں، آپ مطمئن نہیں، آپ دا قلب مطمئن نہیں۔ گرامی قدر حضرات، جدو آپ اس آگ دے اندر ڈالنے دا ارادہ کیتا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل، فرمایا آج سارے آسمانہ دے دروازے کھول، آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے نے، تمام ملائکہ نو حکم زمین دی طرف نظر کرو، دیکھو میرا ابراہیم جن میں خلیل ہوندہ شرف عطا فرمایا ہے، آج پوری دنیا دے دشمن، رب دے دشمن، ابراہیم دے دشمن کٹھے ہو کے میرے ابراہیم نو ختم کرنا چاہتے نے، آگ دے اندر ڈالنا چاہتے نے، آج اپنے خلیل دا امتحان میں بھی دیکھ رہے ہوں، تساں بھی دیکھو، حضرت جبریل نے سارے دروازے کھولے، سارے ملائکہ منظر پہ دیکھتے نے، بلکہ کتاباں دے اندر جدو ابراہیم نو ایک گوبن دے اندر منجنیق دے اندر
دور تو اس حق دے اندر داخل کرنے دا پروگرام بنیا، آپ کو بٹھا دیتا گیا تو بن دے اندر منجنیق دے اندر، جس کے ذریعے گھما کے ابراہیم نو اگ اندر داخل کیتا جانا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ بھی بن دیتے گئے نے، آپ دے پیر بھی بن دیتے گئے نے۔ گرامی قدر حضرات، جبریل فوراً آئے نے حضرت ابراہیم دے کول آکے آکھدے نے اے اللہ دے نبی، اگر میرے واسطے کوئی حکم ہوئے میرے حکم فرماؤ، میں اگ نو ایک پر لگاواں گا، اگ جناب تمام نموریاں نو جلائے گی، تواڈے قریب نہیں آئے گی۔ بارش کا فرشتہ آکے آکھدا ہے اے اللہ دے نبی، اگر حکم ہوئے کہ میں بارش برسا دیا۔ سارے فرشتے 70,000 فرشتہ جبریل دے نال، لیکن اللہ دے نبی فرماؤندے نے جبریل کیوں آیا ہے؟ فرمایا جے تساں پریشانی دے اندر ہو، فرمایا جبریل تو ویکھ رہا ہے کہ میرا رب میری پریشانی نو ویکھ نہیں رہا؟ فرمایا ہاں ابراہیم، تیرا رب بھی تیری اس امتحان نو ویکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر ابراہیم دی جان لے کے رب راضی ہے، ابراہیم جان دین واسطے تیار ہے، لیکن زبان تے شکوہ نہیں آئے گا، شکایت نہیں آئے گی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے منجنیق دے ذریعے جدو آگ دے اندر سٹ دیتا گیا، اللہ کی بارگاہ دے اندر جبریل امین حاضر ہو کے عرض پہ کر دے رب العالمین، میں جا کے تیرے نبی نے التجا کیتی ہے، لیکن تیرا نبی آگے جنہیں رب راضی ہے میں تمہیں راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پھر قیامت تک پتہ چلے گا جڑا رب دی رضا تے راضی ہو جاتا ہے اللہ وہ تے مہربانیاں کیویں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اب دا کم میں جلا دینا، لیکن فرمایا میں قرآن اندر اعلان کر دیاں گا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اب تیرا کم میں جلا دینا، لیکن میرا حکم سن، میرا ابراہیم تیری گود اندر آ رہے، خبردار اس کو جلانا نہیں، ابراہیم دے کی ابراہیم دے کپڑے نو بھی جلانا نہیں۔ ابراہیم آگ اندر گئے نے، اللہ نے فرمایا سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہوئی ہے صرف آگ دی اتنی ایک ہیٹ آئی ہے کہ حضرت ابراہیم دی پیشانی دیتے پسینہ آیا ہے۔ جبریل امین کو فوراً حکم ہے کہ جا میرے ابراہیم دی پیشانی صاف کر۔ ابراہیم آگ اندر رابطہ قدرات آگ کا کم میں جلا دینا، لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم ان کی جان کے محافظ ہو جاتے ہیں۔ ایک رابطہ قدرات خلیل نے اللہ دی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا قرآن آکتا ہے میرے پاک نبی لوگوں میں اے میرا نبی فاذکر فی الکتاب، آج قرآن کے اندر ذکر کرو ابراہیم دا انہو صدیق النبی، فرمایا کوئی عام نبی نہیں سی، بڑا سچا نبی سی، جڑی گل کرتا ہے اپنی گل دا پیرا دیتا ہے، عام نبی نہیں سچا نبی ہے۔ گرامی کرتے ہیں بزرگاں گل کیتی ہے، اب آپ سماعت کرو، اللہ نے فرمایا ذکر کرو ابراہیم دا قرآن اندر، میرے نبی لوگوں میں تساں ذکر کرو اسماعیل دا قرآن اندر، فرمایا اے میرا محمد ابراہیم دا بھی ذکر کر، اے میرا نبی اسماعیل دا بھی ذکر کر، اے میرا نبی ادریس دا بھی ذکر کر، اے میرا نبی یحییٰ دا بھی ذکر کر۔ سارے نبیاں دے اللہ نے نام لے کے فرمایا اے محمد تسی انہاں دا ذکر کرو، لیکن جب محمد مصطفیٰ دی باری آئی اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کملی والے نبیوں دا ذکر تو کر، تیرا ذکر تیرا رب کرے گا۔ محمد مصطفیٰ دی اللہ نے فرمایا نبیوں دا ذکر تساں کرنا ہے، لیکن تیرا ذکر کسی اور نے نہیں کرنا، تیرا ذکر تیرا رب بلند فرمائے گا۔ پتہ چلیا اللہ رب العالمین نے تیرے تے میرے نبی دے ذکر نو بلند فرمایا ہے، انج بلند فرمایا ہے۔ بزرگ نے سانو دسیا لوگو اگر کوئی بندہ آ کے، کوئی خطیب آ کے، کوئی جناب واعظ آ کے، کوئی جناب منبر تے بیٹھ والا آ کے کہ میں نبی دے ذکر نو بلند کر رہا ہوں، فرمایا نانا تو اپنے نبی دے ذکر نو بلند نہیں کیتا، بلکہ محمد دے ذکر نو اللہ نے خود بلند فرمایا۔ بزرگوں نے فرمایا ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی
میرے پاک نبی دا ذکر ہو رہا ہے، ہندا رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ جدا ذکر اللہ کرے وہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان پیش پہ کر دینے کہ مسلمان بھائیو مال اس قربان کیتا ہے، مہمان نواز دنیا سے بڑے نے، لیکن ابراہیم جیسا مہمان نواز نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی اتنی دیر تک دسترخوان تے بیٹھتے نہیں جنی دیر تک مہمان آ کے نال کھانا نہیں کھاندا۔ کئی دن تک ابراہیم بھوکے تے پیاسے مہمان کی تلاش کے اندر نکلے، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مہمان ملے تے میرے نال کھانا کھائے۔ اج ساڈی حالت تے کیفیت دے وے ساڈے گھر اندر مہمان آ جائے تے مسلمان بھائی اساں پریشان ہو جاندے ہاں کہ انہوں کھانا دینا پڑے گا، لیکن ابراہیم تلاش کر کے مہمان لے کے آندے نے۔ ایک دن کافی دن گزر گئے نے، مہمان آیا کوئی نہیں، 10 دن ہو گئے اللہ دے نبی ابراہیم بھوکے نے، کھانا کھاتا نہیں۔ اس واسطے آپ کا معمول ہے اتنی دیر تک دسترخوان تے کھانا نہیں کھانا جتنی دیر تک مہمان نہیں آ کے بیٹھنا نہیں۔ تلاش کرتے پہلے کوئی مہمان مل جائے کہ میرے تے تیرے نبی آپ نے فرمایا صحابہ تنوں پتہ ہے کہ مہمان دی شان کی ہے، عرض کی کملی والے اساں نہیں جانتے۔ میرے پاک نبی فرماتے نے صحابہ اگر دسترخوان تے تساں کھانا رکھو، بڑا عالی قسم دا کھانا ہوئے، بڑا بہترین کھانا ہوئے، قیامت والے دن کھانے دا حساب دینا پڑے گا، لیکن فرمایا صحابہ تسی بہترین کھانا، اعلیٰ تو اعلیٰ کھانا دسترخوان تے رکھ کے کھا لو، بڑا حساب نہیں ہوئے گا۔ یا رسول اللہ کیویں نہیں ہوئے گا؟ فرمایا اگر تسی اپنے دسترخوان دے اوتے مہمان نوں بٹھا کے کھانا کھاؤ گے باقی کھانے دا حساب ہوئے گا، لیکن مہمان والے کھانے دا اللہ حساب نہیں لگے گا۔ ایک شاہ نے فرمایا جویں دا بھی کھانا اللہ تو اللہ کھانا، لیکن اگر مہمان بیٹھ کے کھا لے تے فرمایا مہمان دی مہمان نوازی دی وجہ تو اس دسترخوان دا اللہ حساب نہیں لین گے۔ حضرت ابراہیم تلاش پہ کرتے رہے، کتاباں کے اندر منقول ہے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملیا، ایک بزرگ ملے نے، آپ نے بازو پکڑیا، فرمایا بابا جی آؤ دسترخوان تے مل کے کھانا کھائیے۔ وہ بندہ آ گیا، حضرت ابراہیم بھی بیٹھ گئے نے، وہ آدمی بھی بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کہنا نا میں اللہ نو مندا نہیں، میں بت پرستا بتا دی پوجا کرنا وا، میں ایک رب نو مندا نہیں، وہ نام نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں اس رب دے نام تے تانوں کھانا دے رہا وا، وہ نام لو گے تے کھانا دیاں گا۔ انہوں نے کہنا میں تھوڑے جے کھانے دے واسطے بتاں دے نال بغاوت نہیں کر سکتا، بتاں دے نال دھوکھا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تساں بتاں دے نال دھوکھا نہیں کر سکتے جڑا رب نو منن والا نہیں ابراہیم نو کھانا نہیں دے سکتا۔ آدمی دسترخوان تو اٹھ کے چلا گیا، جبریل فرمایا ابراہیم تساں میرا بندہ ناراض کر دیتا۔ عرض کی مالک و مولا وہ تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، یا اللہ تیرا بندہ کیویں؟ فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی؟ عرض کی رب العالمین تقریباً 80 سال۔ فرمایا 80 سال تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں پھر بھی اس کو رزق عطا کرنا۔ آج پہلی مرتبہ تیرے دسترخوان تے آیا ہے تے بھوکا اٹھ گیا ہے، فرمایا تو میرے بندے نے ناراض کیتا ہے، میں خدا نو اس گل دی بھی تکلیف ہوئی ہے، تکلیف بمانا اللہ دی شان کے مطابق تیری میری طرح رب کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس بندے نو بلا کے لیا، بندے نو بلایا گیا، بڑا دور نکل گیا، ابراہیم دوڑ کے پیچھے گیا، بلا کے لیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کھانا کھاواں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لواں گا۔ ابراہیم نے فرمایا کوئی بات نہیں تساں کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تبدیلی کیوں؟ اے اللہ کے نبی پہلے تسی آکھدے سو کھانا نہیں دینا جتنی دیر تک تساں میرے رب کا نام لینا ہی کھانا دے رہے ہو۔ فرمایا وہ رب آکھدا ہے کہ 80 سال ہو گئے میں اس کو رزق دے رہا، میرا بندہ بھوکا تیرے دسترخوان تو اٹھیا ہے۔ فرمایا جاؤ جلدی دے نال اس کو لے کے آؤ، میرا بندے کو بڑی بھوک نے ستایا ہے اور اپنے دسترخوان تے کھانا
کھلاؤ. انہوں نے کہا میرا رب تیرا رب بندے نہ اتنا پیار کرتا ہے ابراہیم پہلے کلمہ پڑھاؤ دے بعد اندر کھانا کھلاؤ. اور رب اتنا رحیم اور کریم ہے. گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے جنہوں نے اپنی جان بھی دیتی اپنا مال بھی دیتا. جدو اولاد کی بات آئی ہے آپ نے اولاد کو زمین تے لٹایا. بڑھاپے کے اندر اللہ اولاد دے وے تے لوگ انہاں بچیاں دے نال تے لہریاں دے پیچھے اللہ میں بھی چھڑ دیندے اللہ دے رسول دے فرمان میں بھی چھڑ دیندے. لیکن ابراہیم نے درس دیتا کہ لوگوں اے اولاد دے پیچھے رب کو نہیں چھڑنا بلکہ اگر رب آکھے کہ اس اولاد کو اللہ دی رضا واسطے قربان کرنا ہے چھری دے تھلے لٹایا ہے اور قربان کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. یہ مالک دی مرضی دی بات ہے. ابراہیم اس امتحان اندر کامیاب ہوئے اور جدو کوئی امتحان لیتا ہے امتحان دین والا آتا ہے رب العالمین مہربانی فرما. لیکن ابراہیم ایسی شخصیت نے اتنے امتحان اللہ لے رہے نے آخر اللہ فرماتا ہے ابراہیم بس کرو اساں تہاڈے امتحان لے تسی کامیاب ہو چکے ہو. ہن تہاڈے امتحان نہیں لے جان گے بلکہ خلیل ہون دا لقب اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات وجہ کیے تے گل کیے اللہ رب العالمین حقیقی محبوب نے مخلوق نو رب نال پیار کرنا چاہیے. ابراہیم اپنے اللہ نال اتنا پیار کرتے نے اگر کوئی رب دے نام تے سوال کرتا ہے آپ نے اپنا مال بھی دیتا انہیں پھر سوال کیتا پھر دوسرا مال دیتا مال ختم ہو گیا وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ میرے رب کا نام پکار. انہیں کیا ابراہیم تیرے کو مال کوئی نہیں بکریاں لے لیاں اٹھ لے لے اور تیرے کو مال کوئی نہیں تیرے کو مال کوئی نہیں میں اللہ کا نام نہیں لے سکتا. اللہ کے نبی ابراہیم نے فرمایا میرا رب کا نام بلند کر انہاں بکریاں دے واسطے انہاں اٹھاں دے واسطے تینوں چروائے دی لوڑ ہوے گی. میرے اللہ کا نام لے میں نوکر بن کے تیریاں بکریاں چراواں گا. حضرات وجہ کی ہے کہ اللہ نہ پیار ہے ایک حقیقی محبت ایک مجازی محبت ہے. آج لوگ مجازی محبت دے پیچھے بڑا کچھ قربان کرتے ہیں لیکن جڑا بندہ حقیقی رب دے پیچھے اپنا خود بھی قربان کرتا ہے اللہ فرماندے نے میں ضائع نہیں ہون دیندا بلکہ دوبارہ عطا فرما دینا وا. گرامی قدرت اگر عشق کرنا ہے اللہ دے نال تے اللہ دے رسول دے نال اس تو علاوہ مسلمان بھائیو کسی چیز دے نال پیار نہیں. اولاد نہ بڑی محبت ہوے قبر تک جاندے نے لیکن قبر دے اندر یا اللہ دی محبت کم ہوندی ہے یا اللہ دے رسول دی. اس تو علاوہ کوئی سچا پیار نہیں. اگر رب نال پیار ہوے تے پھر اولاد قربان کیتی جاندی ہے. میدان کربلا نو ویکھو مسلمان میں ایک درس ملے گا کہ اگر رب نال پیار ہوے تے پھر اولاد نہیں ویکھی جاندی پھر مال نہیں ویکھیا جاندا پھر اپنی جان نو نہیں ویکھیا جاندا کیونکہ عاشق ایسے سچے تے صادق ہون جنہاں دا سچے رب دے نال پیار ہوندا ہے انہاں دے کم وکھرے ہوندے نے. تائیں بزرگاں نے فرمایا عشق کردا صدا پڑی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ پراوے خدا جتھے چاہندا جھکا دے دا عاشقی دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. پھر اصغر جی ہاتھاں تے اٹھا کے علی اکبر جائے گھوڑے تے سوار کر کے بھیجے جاندے ہیں بچائے نہیں جاندے. گرامی حضرت اللہ رب العالمین نے ابراہیم کا بھی امتحان لیا آگ تو بچا کے اللہ نے ابراہیم کو خلت لقب عطا فرمایا. اسماعیل ذبح ہونے واسطے تیار ہوئے بغیر ذبح کیتے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو ذبح اللہ کا خطاب عطا فرمایا. گرامی حضرت ابراہیم آگ اندر جا رہے سن آخری بات آگ کے اندر جا رہے سن تے حضرت جبریل نے کیا ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو دسو. آپ نے فرمایا میرا رب نے ویکھ رہا ہے. حضرت بہلول تلا کھڑے سن ہارون رشید آ رہے اسی حج تو واپسی دے اندر بہلول نے ویکھیا سواری روکی تے پوچھیا بہلول اگر تیرے کو حاجت ہوے تے دس تیری حاجت پوری کیتی جائے کوئی غرض ہوے کوئی ضرورت ہوے. آپ نے فرمایا ہارون رشید مجھے یہ بتا تیرا رب کون ہے. فرمایا میرا رب اللہ. فرمایا میرا رب کون ہے کیا تیرا رب ہی اللہ. فرمایا تمہیں بادشاہی کس نے عطا فرمائی.
اللہ نے فرمایا اے ہارون رشید مجھے یہ بتا، تو اللہ کا نام فرمان ہے، ظالم اور جابر ہے، تجھے بادشاہی دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کسی کو بولتا نہیں ہے۔ فرمایا اگر ہارون رشید کو اللہ نہیں بولتا تو پھر پہلوان کو اللہ کیسے بول سکتا ہے؟ فرمایا اگر تینوں عطا کر رہے تو مینوں بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں تیری ازمائش مال دے کے لے رہے ہیں، میری ازمائش فقیری کے اندر لے رہے ہیں، تم بھی امتحان دے رہے ہیں، میں بھی امتحان دے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ تو ناکام ہو چکے ہیں، بہلول کامیاب ہو چکی ہے۔ ہم یہ حضرت تو سر میں امتحان دے اندر امتحان ہر کو دے رہے، امیری دے اندر بھی، فقیری دے اندر بھی، نماز دے اندر بھی امتحان اندر ہے، بے نمازی بھی امتحان دے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کا کرم نصیب فرمائے اور اللہ کے نبیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کے نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔